ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سیشن ہمارا موضوع ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے۔ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے، تو اگر آپ یہ سیشن پورا غور سے سن لیتے ہیں تو امید ہے آپ کے ذہن میں اس سے متعلق جتنے سوالات ہوں گے، امید ہے وہ سوالات کلیئر ہو جائیں گے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ دیکھیں، شریعت نے لوگوں کو 3 طرح کی کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی کیٹیگری وہ ہے جس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، نمبر 1۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے جس پر زکوٰۃ دینا تو فرض نہیں ہے لیکن اس کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے، اور تیسری کیٹیگری وہ ہے جس پہ زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز بھی ہے۔ یہ 3 طرح کے طبقات ہیں۔ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک غنی ہے، ایک فقیر ہے اور ایک متوسط ہے۔ تو جو غنی ہے اس سے شریعت زکوٰۃ لیتی ہے، جو فقیر ہے اس تک ٹرانسفر کرتی ہے، اور جو بیچ میں متوسط طبقہ ہے یہ نہ زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہے، نہ یہ زکوٰۃ لینا اس کے لیے جائز ہے۔ زکوٰۃ جس آدمی پر فرض ہوتی ہے، خلاصہ اس کا یہ 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی مال تجارت، اور اس کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ جو متوسط طبقہ ہے، یعنی وہ طبقہ جس پر زکوٰۃ فرض تو نہیں ہے لیکن اس کے لیے لینا بھی جائز نہیں، اس کے اندر ایک 5ویں چیز کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں اس کے پاس رکھی ہوئی ہیں گھر میں جو پورا سال ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوتی، اس کا کوئی مصرف ہی نہیں، کوئی استعمال ہی نہیں، بس ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں لیکن ہے ویلیویبل، اس کی کوئی قیمت ہے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس ان 5 چیزوں میں سے سونا، چاندی، نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، ان میں سے کوئی ایک یا ان سب کے مجموعہ یا ان میں سے 2-3 ملا کر اتنی قیمت کی موجود ہیں جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ دینا تو فرض نہیں لیکن اس کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں۔ یہی نصاب ہے صدقہ فطر کا، یہی نصاب ہے قربانی کا۔ یعنی زکوٰۃ دیتے وقت ضرورت سے زائد چیزوں کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس گھر میں ضرورت سے زائد برتن رکھے ہوئے ہیں، ایک گاڑی ہے گھر میں جو ضرورت سے زائد ہے، وہ کسی کے استعمال میں نہیں، ویسے ہی کھڑی ہوئی ہے، تو زکوٰۃ دیتے وقت شریعت اس کو کنسیڈر نہیں کرے گی کہ بھائی اس گاڑی کی بھی زکوٰۃ دو۔ لیکن جب زکوٰۃ لینے کی باری آئے گی، اب کسی آدمی کے پاس گاڑی کھڑی ہوئی ہے، وہ خود زکوٰۃ اس پہ فرض نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ فرض نہ ہونے کا مطلب یہ اس کے پاس اتنا سونا یا اتنا چاندی یا اتنا کیش یا مال تجارت نہیں کہ اس کی وجہ سے وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، لیکن ایک گاڑی اس کے گھر میں کھڑی ہوئی اور وہ ضرورت سے زائد ہے، کسی مقصد بالکل فضول کھڑی ہوئی ہے۔ اب جب دیکھا جائے گا کہ یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، تو اس میں ضرورت سے زائد چیز کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا، اس کو بھی ایڈ کیا جائے گا۔ اب اس گاڑی کی قیمت لگائی جائے گی، اس کے بعد دیگر جو چیزیں ہیں اس کی قیمت لگائی جائیں گی۔ اگر ان سب کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ آدمی زکوٰۃ لینے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ لینے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا ایسا آدمی اس پر زکوٰۃ فرض تو نہیں لیکن زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا۔ اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جس کے پاس ان 5 چیزوں کو ملا کر بھی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک نصاب نہیں پہنچتا، تو اس ایسے شخص کو فقیر کہا جاتا ہے، اور یہی وہ مصرف ہے زکوٰۃ کا جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تو فقراء اور مساکین میں بنیادی فرق یہی فقہاء نے ذکر کیا کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا بہت مال ہو لیکن نصاب تک نہ پہنچے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس تھوڑا بہت مال بھی نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضور نے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، کہ غنی سے لیا جائے گا، فقیر کو دیا جائے گا۔ تو یہ 3 طبقات ہیں۔ یہ جو بیچ کا طبقہ ہے، ہمارے معاشرے کے بہت سے لوگ اس بیچ والی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی چونکہ مجھ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے لہٰذا میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اب زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ممکن ہے اس پر زکوٰۃ فرض بھی نہ ہو اور ساتھ ساتھ اس کے لیے کسی سے زکوٰۃ لینا جائز بھی نہ ہو۔ ہمارے معاشرے کے غریبوں کا حق اس وقت مارا جاتا ہے جب معاشرے کا یہ متوسط طبقہ زکوٰۃ لیتا ہے۔ یہ طبقہ جب زکوٰۃ لیتا ہے، اس کا نقصان الٹیمیٹلی ڈائریکٹ وہ کسی فقیر اور غریب اور مستحق فیملیز کو ہوتا ہے، اور یہ اتنی خطرناک بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ما خالطت المال الزکاۃ الا اہلکتہ، کہ زکوٰۃ جس مال میں مل جائے اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔
یعنی زکوٰۃ کا مال آپ کے لیے لینا جائز نہیں تھا اور آپ نے زکوٰۃ کے پیسے لے لیے، اب یہ پیسے آپ کے حلال انکم میں، حلال پیسوں میں مکس ہو گئے، یہ آپ کے باقی مال کو بھی ہلاک کر دیں گے، اس میں بھی بے برکتی پیدا کر دیں گے، اور قیامت کے دن بھی اس کی جواب دہی ہوگی کہ بھائی آپ نے یہ زکوٰۃ جب آپ کے لیے جائز نہیں تھا آپ نے کیوں لیا؟ ایک سائل کا حق تھا، ایک فقیر کا حق تھا، ایک محروم کا حق تھا، ایک مستحق کا حق تھا، کسی کا حق آپ دبا کے بیٹھ گئے، اس لیے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ زکوٰۃ اس شخص کو دی جا سکتی ہے جو فقیر ہو، جو مسکین ہو، اور فقیر کی تعریف آپ سمجھ چکے کہ فقیر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان سب یا ان میں سے کچھ ملا کر اتنی مقدار کو نہ پہنچتا ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، ایسے شخص کو فقیر کہا جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، زکوٰۃ دینے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ ولاد اور زواج کا رشتہ ہو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ماں اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اسی طرح بیٹا اپنے والد کو اور بیٹا اپنی والدہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اوپر کی طرف چلتے چلے جائیں، دادا، دادی، نانا، نانی، پردادا، پردادی، اسی طرح نیچے کی طرف پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، پڑپوتا، پڑپوتی، یہ سارا یعنی اوپر نیچے کے جو رشتے ہیں، والدین یا اولاد، یہاں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں اگر وہ مستحق ہیں زکوٰۃ لینے کے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لہٰذا بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھتیجے کو دی جا سکتی ہے، بھتیجی کو دی جا سکتی ہے، بھانجے کو دی جا سکتی ہے، بھانجی کو دی جا سکتی ہے، ماموں کو، خالہ کو، چچا کو، پھوپھی کو، چچا زاد کو، ماموں زاد کو، خالہ زاد کو، پھوپھی زاد کو، ان سب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ آپ کا نہ تو ولاد کا یعنی اولاد اور والد کا رشتہ ہے، نہ آپ کا ان کے ساتھ شوہر میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، کسی سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے، اور آل محمد کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے مال کے میل کچیل کو استعمال کرے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کبھی کبھی اپنے گھر آتا ہوں تو مجھے بستر پر ایک کھجور ملتی ہے اور مجھے بھوک بھی ہوتی ہے، مجھے اس کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن میں اس وجہ سے وہ کھجور نہیں کھاتا کہ کہیں یہ زکوٰۃ کی نہ ہو، اس وجہ سے میں اس کھجور کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کی کھجور حضرت حسن نے منہ میں ڈال دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کخ کخ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا اس کو تھوکو، اس کو منہ سے نکالو، اور کیا تم نہیں جانتے کہ آل محمد کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے؟ حالانکہ حضرت حسن بچے تھے، وہ مکلف نہیں تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد، اپنی اہل بیت کی تربیت اس انداز سے کی تھی کہ بچپن سے ان کی تربیت اس نہج پر ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بچائیں۔ اور اسی میں ہمارے لیے میسج اور پیغام یہ ہے کہ والدین کی یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد کی تربیت بالکل انیشیل سٹیج سے کریں، بالکل بچپن سے۔ یہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے، ایک تصور پایا جاتا ہے جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کی تربیت ہوگی، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ بچپن سے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ سید سے مراد ایک تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولاد میں جو لوگ آتے ہیں جن کو سید کہا جاتا ہے عموماً ہمارے معاشرے میں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہوں، اسی طرح آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس جن کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے، یہ سب اور ان کی اولادیں، اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، ان سب کو سید اور بنو ہاشم کہا جاتا ہے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سید کو ہدیہ دیں، آپ اس کی نفلی صدقات کے ذریعے مدد کریں، ان کا ہم پر حق ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو سادات کو خمس ملتا تھا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، تو آل رسول کو قرآن نے خمس کا ایک حصہ مقرر کر کے دیا تھا جو مال غنیمت میں ان کا حصہ تھا۔
ظاہر ہے کہ بعد میں وہ خمس کا سلسلہ، وہ مال غنیمت کا وہ سلسلہ سارا ختم ہو گیا، وہ نہیں رہا۔ اس لیے ہمیں بہت سے ایسے سادات، بہت سی ایسی سید فیملیز ملتی ہیں جو مستحق ہوتی ہیں اور وہ بیچارے زکوٰۃ لے نہیں سکتے اور دوسرے ذریعے سے کوئی مدد نہیں کرتا۔ دیکھیں یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، ان کا حق ہے، ان کا حق تو اور مستحقین سے زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ آل رسول ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ حضور کے رشتہ دار ہیں۔ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے معاشرے میں ایسی سید فیملیز موجود ہوں اور ہم ان کو نظر انداز کر دیں، تو کہیں قیامت کے دن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری آل کے لوگ تھے، آپ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، آپ نے ان کو ہدیہ کیوں نہیں دیا، آپ نے ان کو سپورٹ کیوں نہیں کیا۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ بعض اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اگر زکوٰۃ کے علاوہ پیسے نہیں ہیں اور مستحق ہے سید فیملی، تو ہم کیا کریں؟ اس کا ایک ہیلہ یا ایک تدبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی سید شخص ہے اور اس کی بیوی سید نہیں ہے، اگر کوئی سید ہے اور اس کی بیوی سید نہیں ہے، تو ایسی صورت میں، اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے، وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے، تو اس کی بیوی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سید کی بیوی ہونے کی وجہ سے اس کے لیے زکوٰۃ کی ممانعت نہیں ہوگی کہ آپ زکوٰۃ اس کو دے دیں، پھر اس کی مرضی وہ اپنے شوہر پہ خرچ کرے، اپنی اولاد پہ خرچ کرے۔ اسی طرح اگر کسی کی والدہ سید ہے لیکن والد اس کا سید نہیں ہے، تو اس کی اولاد کو، یعنی اس سیدہ کی اولاد کو، اگر یہ صاحب نصاب نہیں ہے اور مستحق زکوٰۃ ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بعض فقہا نے بہت ہی شدید مجبوری کی صورت میں، جو اضطرار کی حد تک پہنچ جائے، ایسی کیفیت بن جائے کہ کوئی ہدیے کی صورت نہیں بن سکتی، کوئی صدقے کی صورت نہیں بن سکتی، اور سوائے زکوٰۃ کے اور کوئی مال نہیں، اور زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے وہ سید، اور کوئی اور صورت بن نہیں رہی، اور وہ مجبور اس حد تک ہے کہ آپ وہ یعنی ضرورت مند ہے ہر درجہ، تو ایسی صورت میں بعض فقہا نے، بعض مفتیان کرام نے اجازت دی ہے کہ ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ دے دی جائے، لیکن اس میں بھی اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ حتی الامکان بہرحال اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ سید کو زکوٰۃ نہ دی جائے، کوئی ہدیہ وغیرہ دے دیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کوئی اگر کافر ہے، کسی بھی دوسرے مذہب کو، کسی بھی اور مذہب کو فالو کرتا ہے، آپ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو سپورٹ نہ کریں، آپ اس کی مدد نہ کریں، آپ اس کا تعاون نہ کریں۔ دیکھیں انسانیت کے ناطے اسلام میں ہمیں حکم ہے، انسانیت تو کیا، ہمیں تو جانوروں کی مدد کرنے کا حکم ہے۔ مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فاحشہ عورت کی مغفرت اس لیے فرما دی تھی کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ تو انسان اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، بھوک جس طرح مسلمان کو لگتی ہے اسی طرح غیر مسلم کو لگتی ہے، ضرورت جس طرح ایک مسلمان کی ہوتی ہے اسی طرح غیر مسلم کی ہوتی ہے، لیکن شریعت نے ایک فریم ورک دیا ہوا ہے کہ بھائی زکوٰۃ آپ اس کو نہیں دے سکتے، آپ اس کی صدقات کے ذریعے مدد کر لیں، آپ اس کو ہدیہ دے کر اس کی مدد کر لیں۔ لہٰذا اسی سے جڑی ہوئی ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ فلاحی اداروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، کوئی ویلفیئر ہاسپٹل ہے، کوئی ویلفیئر تعلیمی ادارہ ہے، وہاں پر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے، اس سے متعلق ایک بات یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ تحقیق کرنا لازم ہے کہ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے تحقیق کر لی اور آپ کی تحقیق کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ یہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے اور آپ نے زکوٰۃ دے دی، اور بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ مستحق نہیں تھا، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے تحقیق کی ہی نہیں، آپ نے یہ تکلیف گوارا نہیں کی بلکہ اٹھا کے دے دی اور کوئی تحقیق نہیں کی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو مستحق نہیں تھا، تو ایسی صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کو یہ زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ لہٰذا جب آپ کسی بھی زکوٰۃ دینے کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت فقیر کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے، جس کو تملیک کہا جاتا ہے، اس کی آنرشپ میں ٹرانسفر کرنا ضروری ہے۔ اب اگر آپ مثال کے طور پر کسی کو چاول کی دیگ منگوائی اور منگوا کے سب کو بٹھایا، بھائی آپ کھانا کھا لو، اس سے اور آپ نے نیت کر لی کہ یہ ایک دیگ میری زکوٰۃ میں چلی گئی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ سے کسی نے قرض لیا ہوا ہے اور اب وہ آپ کو قرض نہیں دے رہا یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہے، تو آپ اپنا جو قرض ہے اس زکوٰۃ کی نیت سے معاف نہیں کر سکتے کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے آپ کو زکوٰۃ کی نیت میں معاف کر دیا۔ زکوٰۃ دینے کے لیے بنیادی شرط یہ کہ جس وقت آپ ادا کر رہے ہیں اس وقت آپ کی نیت ہو زکوٰۃ دینے کی، یا جس وقت آپ نے اپنے مال سے زکوٰۃ کا فنڈ الگ کیا تھا وہ الگ کرتے وقت آپ نے نیت کی تھی کہ یہ میں نے زکوٰۃ کا فنڈ الگ کر دیا ہے،
اگر ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں ہوا، پیسے آپ نے ویسے ہی دے دیے، بعد میں آپ کو خیال آیا یا آپ سے کسی نے پوچھا یار یہ آپ زکوٰۃ دی تھی یا صدقہ تھا، تو آپ نے کہا زکوٰۃ، اور دیتے وقت بھی آپ کی نیت نہیں تھی اور اس کو سیگریگیٹ کرتے وقت بھی آپ کی نیت زکوٰۃ کی نہیں تھی، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی لیے قرضہ معاف کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو رقم دے دیں، آپ اس کو کہیں بھائی یہ میں نے آپ کو پیسے دے دیے، اور بعد میں آپ اس کو کہیں بھائی آپ میرا قرضہ مجھے واپس کر دیں، تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، آپ کو آپ کا قرضہ بھی واپس مل جائے گا۔ فلاحی اداروں سے متعلق میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن فلاحی اداروں کو آپ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارے ہاں بہت سے ایسے ادارے بھی ہیں جو بدعقیدہ ہیں، جن کی نظر میں زکوٰۃ کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ہمارے بہت سے مسلمان لوگ ان کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی شریعہ کمپلائنس سسٹم موجود نہیں ہے زکوٰۃ کو اس کے مصرف میں خرچ کرنے کا۔ مثال کے طور پر وہ زکوٰۃ غیر مسلم کو بھی دے رہے ہیں، وہ زکوٰۃ کسی مستحق نصاب یعنی کسی ایسے شخص کو بھی دے رہے ہیں جس پہ خود زکوٰۃ فرض ہے، وہ کسی ایسے شخص، اچھا وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو افطاریاں کروا رہے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے، انہوں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے دسترخوان لگائے ہوئے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے اور کوئی شریعہ کمپلائنس سسٹم موجود نہیں ہے اور اس میں تملیغ کا وہ ایلیمنٹ نہیں پایا جا رہا، تو ایسی صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ جس فلاحی ادارے کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، پہلا سوال جو آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ کیا زکوٰۃ کے صحیح مصارف پر خرچ کرنے کا کوئی شریعہ کمپلائنس سسٹم ان کے پاس موجود ہے، مستند علماء کرام کی نگرانی میں ان کا سیٹ اپ کام کر رہا ہے کہ کہاں زکوٰۃ لگتی ہے، کہاں نظر کے پیسے لگتے ہیں، کہاں صدقہ فطر لگتا ہے، کہاں پہ جناب صدقہ لگتا ہے، کہاں پہ عطیات کے پیسے لگتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی میکینزم ان کا موجود ہے تب تو آپ بالکل ان کو تسلی کے ساتھ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا کوئی میکینزم ان کا موجود نہیں ہے تو خدا را آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسے نہ دیں، اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ صدقات کے ذریعے آپ اگر ان کو سمجھتے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں، صدقات کے ذریعے ان کی مدد کریں، لیکن زکوٰۃ کی رقم ایسے اداروں کو نہیں دینی چاہیے۔ یہ وہ چند بنیادی مسائل ہیں کہ اگر ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے، کس کو نہیں دی جا سکتی، تو اس سے امید ہے ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے